یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے جشن ادب کا تیسرا انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب مظفر عبدالی صاحب نے اور اپنے خوبصورت اشعار سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ویڈیو۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور کھیلیے انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ ساتھ ہی سنیے، سنائیے رومانٹک، سیڈ، فنی شاعری اور مزہ لیجیے جوکس کا بھی۔ اور بھی بہت سے گیمز انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ دوستو، مختار صدیقی نے کہا تھا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ آئیے ایک اور شاعر کو دعوت دیتے ہیں، بہت اچھے شاعر، بہت ادبی خاندان، بڑا ادبی خاندان۔ میں جناب مظفر عبدالی سے گزارش کرتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ پہلے میں ایک سیمینار میں پٹنہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ساہتیہ، ادب، لٹریچر کہیں نہ کہیں ڈکلائن پہ ہے، ڈھلان پہ ہے، اور اس بات سے سارے لوگ متفق تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بار وہ اس ہال میں آئیں اور پھر اپنی رائے پر ایک بار پھر سے۔ ابھی بڑے اچھے اشعار پڑھے گئے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار غزل کے، اور اگر وقت ہوا تو ایک چھوٹی سی نظم موضوع کے اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے کہ رفو کریں گے گما کا دامن، رفو کریں گے گما کا دامن، ہر ایک شک کو یقین لکھیں گے۔ رفو کریں گے گما کا دامن، ہر ایک شک کو یقین لکھیں گے، جہاں جہاں پر فلک لکھا ہے وہاں وہاں ہم زمین لکھیں گے۔ رفو کریں گے گما کا دامن، ہر ایک شک کو یقین لکھیں گے، جہاں جہاں پر فلک لکھا ہے وہاں وہاں ہم زمین لکھیں گے، اور کنارہ آواز دے رہا ہے کہ موج آئے مٹائے سب کچھ۔ کنارہ آواز دے رہا ہے کہ موج آئے مٹائے سب کچھ، ہماری انگلی بھی ریت پر ہے، ہمیں بھی ضد ہے، یہیں لکھیں گے۔ کنارہ آواز دے رہا ہے کہ موج آئے مٹائے سب کچھ، کنارہ آواز دے رہا ہے کہ موج آئے مٹائے سب کچھ، ہماری انگلی بھی ریت پر ہے، ہمیں بھی ضد ہے، یہیں لکھیں گے، ہمیں بھی ضد ہے، یہیں لکھیں گے۔ اور ایک شعر کربلا کے واقعے سے ہے کہ دیکھیے کہ زمانہ تب بھی یزید کا تھا، زمانہ بھی یزید کا ہے۔ یزید جنہوں نے محمد صاحب کے نواسے امام حسین کا سر قلم کر دیا تھا، دیکھیے کہ زمانہ تب بھی یزید کا تھا، زمانہ تب بھی یزید کا تھا، زمانہ بھی یزید کا ہے، پہ ہم بھی ٹھہرے حسین والے،
نہیں لکھا تھا نہیں لکھیں گے. کہ ہم بھی ٹھہرے حسین والے نہیں لکھا تھا نہیں لکھیں گے. کہ ہم بھی ٹھہرے حسین والے نہیں لکھا تھا نہیں لکھیں گے. یہ غزل کے 2-3 اشعار اور ایک مطلب اور ایک شعر خاص طور سے. ابھی میں اپنے گھر گیا تو یوں ہوا کہ خلوت میں آ کے ان کی نظر ڈھونڈنے لگے. خلوت کہتے ہیں گھر کے بڑے اندرونی حصے کو، جو بڑا پرائیویٹ حصہ ہوتا ہے. کہ خلوت میں آ کے ان کی نظر ڈھونڈنے لگے. منزل میں یعنی راہ گزر ڈھونڈنے لگے. منزل میں آ کے راہ گزر ڈھونڈنے لگے. اور یہ شعر دیکھیے، یہ شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ منزل میں آ کے راہ گزر ڈھونڈنے لگے اور تبدیلیوں نے ہم کو پرایا بنا دیا. تبدیلیوں نے ہم کو پرایا بنا دیا. تبدیلیوں نے ہم کو پرایا بنا دیا. اس بار گاؤں پہنچے تو گھر ڈھونڈنے لگے. اس بار گاؤں پہنچے تو گھر ڈھونڈنے لگے. تبدیلیوں نے ہم کو پرایا بنا دیا. تبدیلیوں نے ہم کو پرایا بنا دیا. کیا سچا شعر ہے. اس بار گاؤں پہنچے تو گھر ڈھونڈنے لگے. اس بار گاؤں پہنچے تو گھر ڈھونڈنے لگے. پہلے تو ڈھونڈتے تھے کسی کارواں کو ہم. پہلے تو ڈھونڈتے تھے کسی کارواں کو ہم. پھر یوں ہوا کہ بھیڑ میں سر ڈھونڈنے لگے. پھر یوں ہوا کہ بھیڑ میں سر ڈھونڈنے لگے. پہلے تو ڈھونڈتے تھے کسی کارواں کو ہم. پھر یوں ہوا کہ بھیڑ میں سر ڈھونڈنے لگے. ایک مطلب اور 2 شعر اور آپ کی خدمت میں. کی شعر آپ دیکھیں ایک دم یہ شعر کے یہ اپنا شہر ہے، صحرا نہیں ہے. یہ اپنا شہر ہے. صحرا کہتے ہیں ریگستان کو. یہ اپنا شہر ہے، صحرا نہیں ہے. یہاں پر کوئی بھی اپنا نہیں ہے. یہاں پر کوئی بھی اپنا نہیں ہے. اور زمین سورج کی زد میں آ گئی پھر. زمین سورج کی زد میں آ گئی پھر. چراغوں کا کہیں چرچا نہیں ہے. چراغوں کا کہیں چرچا نہیں ہے. زمین سورج کی زد میں آ گئی پھر. چراغوں کا کہیں چرچا نہیں ہے. چراغوں کا کہیں چرچا نہیں ہے. اور نہ جانے عکس کیوں بکھرے پڑے ہیں. نہ جانے عکس کیوں بکھرے پڑے ہیں. ابھی تو آئینہ ٹوٹا نہیں ہے. نہ جانے عکس کیوں بکھرے پڑے ہیں. نہ جانے عکس کیوں بکھرے پڑے ہیں. ابھی تو آئینہ ٹوٹا نہیں ہے. ابھی تو آئینہ ٹوٹا نہیں ہے. ابھی تو آئینہ ٹوٹا نہیں ہے. دیکھیے غزل کے اشعار سنا رہا ہوں میں کہ فرقت میں تیری دیوانوں نے یوں رات بتائی سڑکوں پر. فرقت میں تیری دیوانوں نے یوں رات بتائی سڑکوں پر. فرقت میں تیری دیوانوں نے یوں رات بتائی سڑکوں پر. فرقت میں تیری دیوانوں نے یوں رات بتائی سڑکوں پر. کچھ داغ لگایا سینے میں کچھ خاک اڑائی سڑکوں پر. کچھ داغ لگایا سینے میں کچھ خاک اڑائی سڑکوں پر. فرقت میں تیری دیوانوں نے یوں رات بتائی سڑکوں پر. اور دیکھیے یہ شعر بطور خاص اس خاص مخصوص محفل ہے اس کے لیے یوں ہے کہ جب اونچی عمارت سے خواہش قبروں میں جھانکا کرتی ہے. جب اونچی عمارت سے خواہش قبروں میں جھانکا کرتی ہے تب زندہ لاشیں رات گئے
کرتی ہیں کمائی سڑکوں پر، تب زندہ لاشیں رات گئے، تب زندہ لاشیں رات گئے، کرتی ہیں کمائی سڑکوں پر۔ جب اونچی عمارت سے خواہش قبروں میں جھانکا کرتی ہے، جب اونچی عمارت سے خواہش قبروں میں جھانکا کرتی ہے، تب زندہ لاشیں رات گئے، کرتی ہیں کمائی سڑکوں پر۔ اور جس وقت پسینے کی بوندیں ماتھے سے بغاوت کرتی ہیں، جس وقت پسینے کی بوندیں ماتھے سے بغاوت کرتی ہیں، روتے ہیں شہنشاہوں کے محل، ہستی ہے گدائی سڑکوں پر، روتے ہیں شہنشاہوں کے محل، ہستی ہے گدائی سڑکوں پر، ہستی ہے گدائی سڑکوں پر۔ اور سترنگے منظر کیا جانے کب کالے اجلے ہو جائیں، سترنگے منظر کیا جانے کب کالے اجلے ہو جائیں، دائیں بھی ذرا بائیں بھی ذرا چل دیکھ کے بھائی سڑکوں پر، دائیں بھی ذرا بائیں بھی ذرا چل دیکھ کے بھائی سڑکوں پر۔ اور کچھ سپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیوں مر جاتے ہیں، کچھ سپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیوں مر جاتے ہیں، آوارہ مزاجی تو ہی بتا ہے کس کی خدائی سڑکوں پر، آوارہ مزاجی تو ہی بتا ہے کس کی خدائی سڑکوں پر۔ کچھ داغ لگایا سینے میں، کچھ خاک اڑائی سڑکوں پر۔ اگر وقت ہو تو میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ نظم میں نے لکھی تھی اور ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بڑی ریلیونٹ ہو گئی۔ اس نظم کا عنوان ہے نربھیا کی موت پر، نربھیا کی موت پر۔ آپ سب اس قصے سے بخوبی واقف ہیں۔ نربھیا کی موت بڑی چھوٹی سی نظم ہے، میں اپنی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں اس پر کہ کبھی خرد کی کھلی دھوپ میں چلا آیا، شین خاک نظام صاحب یہاں حاضر ہیں، نظم کے ایک سگنیچر ہے وہ، دیکھیے کہ کبھی خرد کی کھلی دھوپ میں چلا آیا، کبھی میں عشق کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، کبھی خرد کی کھلی دھوپ میں چلا آیا، کبھی میں عشق کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، کبھی کتاب کھنگالی کبھی ستارے گنے، کبھی کتاب کھنگالی کبھی ستارے گنے، حرم میں دیر میں گرجا میں ہر طرف ڈھونڈا، حرم میں دیر میں گرجا میں ہر طرف ڈھونڈا، تجھے صدائیں لگائیں بہت صدائیں لگائیں، تجھے صدائیں لگائیں بہت صدائیں لگائیں، مگر اے روح کہیں تو نظر نہیں آئی، مگر اے روح کہیں تو نظر نہیں آئی، تجھے صدائیں لگائیں بہت صدائیں لگائیں، مگر اے روح کہیں تو نظر نہیں آئی۔ میں تھک کے ہار کے لوٹا تو کس طرح لوٹا، میں تھک کے ہار کے لوٹا تو کس طرح لوٹا کہ اپنی جسم کی سرحد پہ آ گیا ہوں میں تھک کے ہار کے لوٹا تو کس طرح لوٹا کہ اپنے جسم کی سرحد پہ آ گیا ہوں میں، کہ اپنے جسم کی سرحد پہ آ گیا ہوں میں، یہاں سے آخری آواز دے رہا ہوں تجھے، یہاں سے آخری آواز دے رہا ہوں تجھے، یہاں کے بعد تو بس جسم کی حکومت ہے، یہاں کے بعد تو بس جسم کی حکومت ہے۔ یہاں کے بعد تو پھر دہلی میں منعقد جشن ادب کے اس 3rd انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشن ادب کے سیکرٹری جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب نے۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشن ادب کو مہکا رہے ہیں۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شاعر اور ایک IT پروفیشنل بھی ہیں۔
दे करके उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली। और क्यों है सुनिए, दे करके उसने दिल हमें एक रोज जान मांग ली। हम भी तो बादशाह थे जो कह गए सो कर गए। हम भी जश्न अदब ने इस 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में शान-ए उर्दू अवार्ड 2014 आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब शीन काफ निजाम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया और शान-ए हिंदी 2014 अवार्ड हिंदी के मशहूर कवि जनाब डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। ये दोनों अवार्ड इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर करण सिंह साहब के दस्ते मुबारक से दिए गए। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल। ये सभी हजरात अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था जश्न अदब का 3rd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।